يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے تعویذ باندھنے یا لٹکانے کا حکم کیا ہے۔ جن کلمات سے دم کیا جا رہا ہے، اگر ان صحیح کلمات کو لکھ کر بدن میں لٹکا دیا جائے، جس کو عرف میں تعویذ کہا جاتا ہے، تو شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس بارے میں دور صحابہ سے ہی اختلاف رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف یہ رائے منسوب ہے کہ وہ مطلقاً تعویذ لٹکانے کو منع فرماتے تھے، اور اس کی دلیل میں وہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے جو ان کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے حوالے سے منقول ہے، جس کو میں نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اس واقعے کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ جس دورے کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کاٹ کر پھینکا تھا، وہ ایک یہودی کا دیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ تحقیق نہ تھی کہ وہ کس طرح کے کلمات پر مشتمل ہے۔ اس لیے اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیش نظر تعویذ کا عدم جواز ان صورتوں تک محدود ہو جو یقینی طور پر کلمات حق پر مشتمل نہ ہو۔ اس کے برخلاف صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا معمول صراحت کے ساتھ منقول ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ دعائیہ کلمات لکھ کر چھوٹے بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم من الفزع کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون وکان عبد اللہ بن عمرو یعلمہن من عقل من بنیہ ومن لم یعقل کتبہ فاعلقہ علیہ، رواہ ابو داؤد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ اور پریشانی کے دفعیہ کے لیے لوگوں کو یہ کلمات سکھلاتے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے اللہ کے غصے سے اور اللہ کے بندوں کے شر سے اور شیطان کی وسوسہ انگیزیوں سے اور شیطان کے سامنے آنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنی اولاد میں سے جو سمجھدار بچے ہوتے تھے، انہیں یہ کلمات سکھلا کر زبانی یاد کرا دیتے تھے، اور جو بچے بے شعور ہوتے تھے ان کے گلے میں یہ کلمات لکھ کر تعویذ کے طور پر ڈال دیتے تھے۔ نیز علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ درد ذہن میں مبتلا عورت کے لیے ولادت میں آسانی کے واسطے ایک تعویذ لکھ کر اس کے بازو میں باندھنے کا حکم دیتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس تعویذ کو گھول کر پلانے اور تعویذ کے پانی کو مذکورہ عورت کی رانوں وغیرہ میں چھڑکنے کا حکم دیتے تھے۔ ان روایات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک صحیح کلمات پر مشتمل تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہ تھا۔ جمہور علماء کی رائے بھی یہی ہے۔ البتہ سعودی عرب کے بعض سلفی علماء بہت شدت کے ساتھ ہر طرح کے تعویذ کا انکار کرتے ہیں، لیکن دلائل کی روح سے یہ شدت روا نہیں۔
خود علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ فتاوی میں صراحت کے ساتھ تعویذ کا جواز منقول ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس معاشرے میں شرائط و حدود کا لحاظ کیے بغیر بدعقیدگی کے ساتھ تعویذوں کا رواج ہو جائے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے اور عوام و خواص کو آگاہ کرنا چاہیے کہ تعویذ اصل نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کا فیصلہ ہی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر فیصلہ نہ ہو تو آدمی لاکھ تعویذ کر لے، اس سے نہ کسی کی بگڑی بن سکتی ہے اور نہ کسی کی بنی ہوئی زندگی بگڑ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔